کیا مجھے مرنا ہی ہے حالانکہ میں بے گناہ ہوں؟ پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب، اس کا 13 باب 1 سے 9، 15 سے 17، 19 سے 30 اور 33 سے 62 آیات تک۔ اس وقت بابل میں یویاکیم نام ایک آدمی رہتا تھا، جس نے سوسن بنت حلقیہ نام ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ نہایت خوبصورت اور خدا ترس تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں صادق تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو موسیٰ کی شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت دی تھی۔ اور یویاکیم بڑا دولت مند تھا، اور اس کے گھر کے پاس اس کا ایک باغ تھا، اور چونکہ وہ سب میں معزز تھا، اس لیے یہودی اس کے ہاں فراہم ہوا کرتے تھے۔ اس سال لوگوں میں سے 2 بزرگ مرد قاضی مقرر ہوئے۔ یہ ان میں سے تھے جن کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ بابل میں ان بزرگ قاضیوں سے بدی نکلی جو قوم کے حاکم سمجھے جاتے تھے۔ یہ دونوں یویاکیم کے گھر میں آیا کرتے تھے، جہاں تمام نالشی ان کے پاس آتے تھے۔ دوپہر کے وقت جب لوگ چلے جاتے تو سوسن اپنے خاوند کے باغ میں جا کر چہل قدمی کیا کرتی، اور وہ دونوں ہر روز دیکھتے تھے کہ وہاں کیسے جاتی اور ٹہلتی ہے، تو وہ اس کی ہوس میں شیفتہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی عقل کو شرارت کے حوالے کر دیا اور اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آسمان کی طرف دیکھیں اور عادل قضاؤں کو یاد رکھیں۔ جب وہ موقع کے دن کی تاڑ میں تھے تو ایک روز ایسا ہوا کہ سوسن اپنے روزانہ کے دستور کے مطابق 2 لونڈیوں کو ساتھ لے کر باغ میں گئی، اور چونکہ وہ وقت گرمی کا تھا، اس لیے اس نے چاہا کہ باغ میں غسل کرے۔ ان دونوں بزرگوں کے سوا وہاں کوئی نہ تھا، اور یہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے لونڈیوں سے کہا کہ تیل اور عطر لاؤ اور باغ کا پھاٹک بند کر دو تاکہ میں غسل کر لوں۔ جب لونڈیاں باہر چلی گئیں تو دونوں بزرگ اٹھ کر اس کی طرف دوڑے اور کہا کہ دیکھ، باغ کا پھاٹک بند ہے اور ہمیں کوئی نہیں دیکھتا۔ ہم تیرے عشق میں شیفتہ ہیں، بس ہماری بات مان اور ہمیں خوش کر دے، ورنہ ہم تیرے خلاف گواہی دیں گے کہ ایک نوجوان تیرے ساتھ تھا، اور اسی لیے تو نے لونڈیوں کو اپنے پاس سے بھیج دیا تھا۔ تب سوسن نے آہ کھینچی اور کہا کہ ہر ایک طرف سے میرے لیے مشکل امر ہے، کیونکہ اگر میں یہ بات کروں تو یہ میرے لیے موت ہے، اور اگر نہ کروں تو تمہارے ہاتھ سے نہ بچوں گی۔ لیکن میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہ نہ کروں، تمہارے ہاتھ میں پڑوں، بنسبت اس کے کہ میں خداوند کے سامنے گناہ کروں۔ اس پر سوسن نے بلند آواز سے چلانا شروع کر دیا، پر بزرگ بھی اس کے مقابلے میں چلانے لگے، اور ان میں سے ایک نے دوڑ کر باغ کا پھاٹک کھول دیا۔ جب گھر کے چاکروں نے باغ میں چلانے کی آواز سنی تو دوڑ کر چور دروازے سے اندر آ گئے تاکہ دیکھیں کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ اور جب بزرگوں نے اپنی باتیں سنائیں تو نوکر نہایت شرمندہ ہو گئے، کیونکہ سوسن کی بابت ایسی بات کبھی ہرگز نہ کہی گئی تھی۔ دوسرے دن جب لوگ اس کے خاوند یویاکیم کے پاس فراہم ہوئے تو دونوں بزرگ بھی دل میں سوسن کو ہلاک کرنے کی
بد نیت کر کے آئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ سوسن بنت حلقیہ کو جو یویاکیم کی بیوی ہے بلا بھیجو۔ تو انہوں نے بھیج دیا اور وہ اپنے ماں باپ اور بچوں اور تمام رشتہ داروں سمیت آئی۔ اس کے رشتہ دار اور اس کے سب جان پہچان رو رہے تھے۔ تب دونوں بزرگوں نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے اور اس نے روتے ہوئے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، کیونکہ وہ دل میں خداوند پر توکل کرتی رہی۔ تب بزرگوں نے کہا کہ باغ میں اکیلے پھرتے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 لونڈیاں تھیں۔ اس نے باغ کا پھاٹک بند کروا دیا اور لونڈیوں کو بھیج دیا۔ تب ایک نوجوان جو چھپا ہوا تھا اس کے پاس آیا اور اس سے صحبت کی۔ بس ہم باغ کے کونے میں تھے اور یہ شرارت دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کو وصل حاصل کرتے دیکھا، لیکن ہم اس کو پکڑ نہ سکے کیونکہ وہ ہم سے زور آور تھا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور بھاگ گیا، لیکن اس کو ہم نے قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ جوان کون تھا، لیکن اس نے ہم کو بتانے سے انکار کر دیا۔ اس بات کے ہم گواہ ہیں۔ پس مجمع نے ان کی بات کا اعتبار کر لیا، اس لیے کہ وہ بزرگ اور قوم پر قاضی تھے۔ پس انہوں نے اس پر موت کا فتویٰ دے دیا۔ تب سوسن بلند آواز سے چلانے لگی اور کہا، اے ازلی خدا، تو جو پوشیدہ باتوں سے واقف ہے اور واقع ہونے سے پیشتر ہی سب کچھ جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ دیکھ، مجھے موت کے حوالے کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا انہوں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے۔ اور خداوند نے اس کی سن لی۔ چنانچہ جب وہ اس کو مار ڈالنے کے لیے جا رہے تھے تو خداوند نے دانیال نام ایک کم سن جوان کی مقدس روح کو آگاہ کر دیا، اور یہ بلند آواز سے پکارنے لگا کہ میں اس عورت کے خون سے پاک ہوں۔ سب لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تو نے کہی ہے؟ اس نے ان کے درمیان کھڑا ہو کر کہا، اے بنی اسرائیل، کیا تم ایسے ہی کم عقل ہو کہ تم نے اس امر کی تفتیش اور تحقیقات کیے بغیر ہی اسرائیل کی ایک بیٹی پر فتویٰ دے دیا ہے؟ عدالت گاہ کی طرف واپس چلو، کیونکہ ان دونوں نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس پر سب لوگ شتابی سے واپس لوٹے، اور بزرگوں نے اس سے کہا کہ آ ہمارے درمیان بیٹھ اور ہمیں آگاہ کر، کیونکہ خدا نے تجھے بڑھاپے کی فضیلت دی ہے۔ اور دانیال نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دو، اور میں ان کا امتحان کروں گا۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تو اس نے ان میں سے ایک کو بلایا اور اس سے کہا، اے تو جو ہر روز شرارت کرتے کرتے عمر درازی تک پہنچ گیا ہے، جو گناہ تو پہلے کرتا رہا ہے ان کی بھی تجھے اب سزا ملے گی، یعنی کہ تو نے ظلم کے مقدمے کیے اور تو نے بے گناہوں پر فتویٰ دیا اور مجرموں کو چھوڑ دیا، حالانکہ خدا نے فرمایا کہ تم بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرو۔ بس اب اگر تو نے در حقیقت اسے دیکھا ہے تو بتا
कि किस दरख्त के नीचे तूने उनको इकट्ठे देखा? उसने कहा कि मुस्तगी के दरख्त के नीचे। इस पर दानियाल ने कहा कि तूने अपने ही सर के खिलाफ खूब झूठ बोला है, क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने खुदा से हुक्म पाया है कि तुझे 2 हिस्सों में काट डाले। फिर उसने उसको एक तरफ कर दिया और दूसरे को पेश करने का हुक्म दिया और उससे कहा, ऐ तू के कनान की नस्ल है, ना कि यहूदा की। हुस्न ने तुझको धोखा दिया है और शहवत ने तेरे दिल को शरारत के हवाले कर दिया है। तुम इस्राएल की बेटियों से इसी तरह करते रहे हो और वो डर के मारे तुमसे मिलती रहीं, लेकिन यहूदा की इस बेटी ने तुम्हारी शरारत की बर्दाश्त नहीं की। बस अब मुझे बता कि किस दरख्त के नीचे तूने उनको इकट्ठे पाया? उसने कहा कि बलूत के नीचे। दानियाल ने उससे कहा कि तूने भी अपने ही सर के खिलाफ खूब झूठ बोला है, क्योंकि खुदा का फरिश्ता तलवार लिए हुए आमादा है कि तुझे 2 हिस्सों में काट डाले और तुम दोनों को हलाक कर दे। इस पर तमाम मजमा बुलंद आवाज से नारा मारने लगा और उन्होंने खुदा को मुबारक कहा जो अपने भरोसा रखने वालों को बचा लेता है। और वो उन दोनों बुजुर्गों की मुखालफत में खड़े हो गए, क्योंकि दानियाल ने उन्हीं के मुंह से साबित कर दिया कि उन्होंने झूठी गवाही दी है और उनसे वही किया गया जो वो बदनीयती से अपने हमसाए से करने लगे थे, और वो मूसा की शरीयत के मुताबिक कत्ल कर दिए गए। और यूं उस रोज़ बेगुनाह खून बच गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर और हमारा जमायती जवाब, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। जमायती जवाब, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बायस हैं। जमायती जवाब, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। जमायती जवाब, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराज़ी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। जमायती जवाब, मैं किसी आफत से ना डरूँगा क्योंकि तू मेरे साथ है।